اس کی حکومت کی مدت کیا ہوگی؟ تو امام نے فرمایا کہ 19 سال سے کچھ زیادہ. یہ چھٹے امام یہی روایت تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ فرماتے کہ جب وہ آئے گا تو 19 سال اور چند ماہ کی حکومت ہوگی اس کی، لیکن یہ حکومت کے 19 سال اتنے طویل ہوں گے کہ 1 سال 10 سال کے برابر ہو جائے گا. یعنی ایسا لگے گا لوگوں کو کہ سال ختم نہیں ہو رہا. ابھی تو آپ ٹینشن میں رہتے ہیں نا، ڈپریشن میں رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ دن گیا یہ دن گیا یہ دن گیا، سال ختم ہو رہے، پھر محرم آ گیا، پھر عید آ گئی. یہی ہو رہا ہے نا آج کل، ایسے ہی ہو رہا ہے نا، ایسے سال پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے پہلی بار بیٹھا ہوتا 10 سال پہلے میں 1997 میں، اب یہ 2007 دیکھیے 10واں یعنی 11واں سال ہو گیا. یہ 11 سال پتہ چلے؟ مجھے تو پتہ نہیں چلے. جب آئینہ دیکھتا ہوں تو پتہ چل جاتے کہ جب آیا تھا تو کالی داڑھی تھی، اب سفید. وہ آئینہ بتا دیتا ہے حقیقت کبھی اتنے سال ہو گئے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، سالگرہ نہیں، کاؤنٹ ڈاؤن، واپسی کا سفر شروع ہو چکا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. لیکن جب امام کی حکومت ہوگی کتنا سلو وقت گزرے گا کہ 1 سال 10 سال کے برابر. اب اس کی تفسیر میں برائے اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، میں نے روایت آپ کو پہنچا دی. یعنی یہ ہے. اب کیسے ہوگا یہ تو جب آنے والا آئے گا جب ہی پتا چلے گا کہ یہ کیسے ہوگا. حکومت کوفے پہ قائم ہو جائے گی حکومت. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب آئے گا نیا کتاب، نیا قرآن، نئی سنت، نئے امر، نئے فیصلے. ارے اب صحابی پوچھیں چھٹے امام کے پاس سے بیٹھے، مولا یہ کیا مطلب نئی کتاب؟ اور امام کہتے ہیں اذا خرج القائم یقوم بامر جدید بکتاب جدید بسنت جدید بقضاء جدید. جب ہمارا قائم خروج کرے گا، قیام کرے گا، تو نئی کتاب لائے گا، نئے امر لے کر آئے گا اللہ کے، نئی سنت لائے گا اور نئے فیصلے لائے گا. اللہ کیا مطلب؟ نئی چیز سب چیز نہیں ہو جائے گی. پھر مسکرا کے امام کہتے ہیں نہیں، لوگوں نے اتنی تحریف کر دی ہوگی. جس پہ بڑی توجہ چاہیے، دیکھیے حاصل ہے پورے 9 دن کا. اتنا بدل دیا ہوگا دین کو، اتنا تبدیل کر دیا ہوگا شریعت کو کہ جب وہ اصل کتاب لائے گا، اصل فیصلے لائے گا، اصل سنت رسول لائے گا تو لوگ مانیں گے ہی نہیں، سب کہیں گے نیا دین لیا ہے. کتاب کی یہ تعویل کبھی سنی نہیں، آیات کی یہ تفسیر کبھی سنی نہیں، یہ توجیہ کبھی سنی نہیں، تو نیا دین آ گیا، نئی سنت آ گئی. ہم تو سنت اسی کو سمجھتے تھے کہ پائچہ اٹھا کے رکھو، بستر بغل میں رکھو، دوسرے ہاتھ میں لوٹا رکھو اور منہ میں درخت کی ٹہنی، یہی سنت ہے. اب دونوں ہاتھوں سے تو سنبھال نہیں سکتا، لہذا ٹہنی منہ میں ہے، یہ اولیاء نے وہ سنت ہے. کہ یہ سنا ہم تو یہ سمجھتے تھے بھائی سنت یہ ہے، یہ کیا کہ نہیں بالکل جدید. کیوں؟ کسی نے سمجھے نہیں. سنت کو لباس میں ڈھونڈ رہے ہیں، کپڑوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، مسواک میں ڈھونڈ رہے ہیں. سنت ہے جبر سے ٹکرانا، سنت ہے سرداروں سے ٹکرانا، سنت ہے سسٹم سے ٹکرانا، سنت ہے ظلم کے نظام کو پاش پاش کرنا. جو سنت ہے اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا اور وہ اس میں سنت ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ حلیہ بنا لیں گے تو سنت ہے. سنت ہے مظلوموں کی مدد کرنا، سنت ہے بیواؤں کی، یتیموں کی سرپرستی کرنا، سنت ہے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے علم کے نور کی طرف لانا. سنت ہے یہ زمانے جاہلیت کی نفرتوں اور جھگڑوں کو ختم کر کے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دینا. یہ ہے سنت رسول، یہ ہے سیرت رسول. تو جب لائے گا تو نئی چیز ہوگی نا. ہم تو لڑاتے ہیں، اللہ کے نام پہ بھی لڑانا، رسول کے نام پہ بھی لڑانا، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو جو سنت رسول ہے اس کو تو چھوڑ دیا سب مسلمانوں نے. سنت رسول ہے نفرتیں ختم کرنا، سنت رسول ہے محبتیں پیدا کرنا، سنت رسول ہے جنگ و جدال کے چلن سے نفرت پیدا کرنا. سنت رسول ہے یہ بچھڑے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دینا، محبتوں سے بدل دینا. یہ سنت ہے.
وہ اس سنت کو لائے گا. اب لوگ پتہ نہیں کیا حلیہ ذہن میں لے کے بیٹھے ہوں گے. وہ تو آئے گا مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلانے کے لیے. یہ میرے جد کی سنت ہے, میں اس سنت کو قائم کرنے کے لیے آ رہا ہوں. جبھی تو لڑائی ہوگی وقت کے جابروں سے, ورنہ کیوں لڑائی ہوتی. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اتنی بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے. یہ ہوئی نا سنت رسول. اس کو زندہ کرنے کے لیے آئے گا. آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں, کیا سنت لے کر آئے گا؟ یہی سنت ہے کہ ظلم اور جبر کے جو نمائندے ان سے جا کر ٹکرائے گا, ان کے بتوں کو پاش کرے گا, مظلوموں کی حمایت کر کے آئے گا, مظلوموں کا ملجا و ماوا بن کر آئے گا. اس لیے وہ آئے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ظلم و جور سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. وہ ہے امام, اس کا انتظار کرنا ہے. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کرنا ہے تو ویسا ہی رحم بھی دل میں ہو, ویسی ہی انسانیت کی محبت بھی دل میں ہو, ویسی ہی اپنی زمین کی محبت بھی دل میں ہو. مظلوم لوگوں کی, عزیزوں, مظلوم صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا میں, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. دنیا میں کہیں کوئی مظلوم ہو اس کی نصرت کرے گا امام آ کے, منجی بشر بن کے آئے گا. اسی لیے تو عیسیٰ اس کے پیچھے ہوں گے. اور جو روایت میں نے دیکھی کہ بیت المقدس میں جب امام کا لشکر پہنچے گا اور امام کئی دن تک امامت کر لیں گے, جب جناب عیسیٰ آئیں گے اپنے حواریوں کے ساتھ, اور جب جناب عیسیٰ پہنچیں گے تو امام جیسے ہوتا ہے نا تعارف تکلف, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کا احترام جو اب اٹھتا جا رہا ہے. یہاں تو یہ ہوتا نہیں کہ میں بڑا ہوں, نہیں, یہ احترام رسولوں نے ائمہ نے سکھایا. تو امام ان سے گزارش کریں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آپ تشریف لائیے. کہا نہیں, بازو پکڑیں گے جناب عیسیٰ میرے امام کا, کہیں گے نہیں آپ امام بنیے, میں آپ کے پیچھے ہوں اور میں آپ کے لشکر کا سپاہی ہوں. یہ کون کہے گا؟ جناب عیسیٰ, کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں. یعنی وزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں وزیر بنوں گا آپ کا, یعنی مدد کرنے والا بنوں گا. آپ امامت کریں گے, لہذا پھر دنیا دیکھے گی کہ ہاں